नो एक्सक्यूजेस किताब की थीम ذاتی نظم و ضبط کی طاقت پر مبنی ہے۔ یہ کتاب کامیابی حاصل کرنے کی گائیڈ کے روپ میں ہمارے ذاتی نظم و ضبط یعنی سیلف ڈسپلن کو ڈیفائن کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کے 3 میجر ایریاز پرسنل سکسیس، کیریئر، اوور آل ہیپینس میں سیلف ڈسپلن کو کیسے لاگو کیا جائے۔ یہ کتاب ہماری ویل بینگ پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ اس کتاب کے آتھر برائن ٹریسی ہیں۔ یہ ایک کینیڈین امریکن آتھر ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ان کے نام سے واقف ہوں گے۔ برائن ایک موٹیویشنل پبلک سپیکر اور برائن ٹریسی انٹرنیشنل کے CEO بھی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک زبردست انگلش کتاب نو ایکسکیوزز کی اردو سمری۔ سیلف ڈسپلن کی پاور کو جانیں، اپنی زندگی میں اس طریقے سے جینے کے بارے میں سوچیں جیسے آپ جینا چاہتے ہیں۔ خود کو ان لوگوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کو انجوائے کرتے ہوئے ویژولائز کریں جن کے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں۔ ہم سبھی فائنینشیل سیکیورٹی، پوسٹل فلفلمنٹ اور لانگ ٹرم ہیپینس چاہتے ہیں، پر اکثر ہم انجان ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ حالانکہ ڈسپلن کی کمی اور ایکسکیوزز یعنی بہانوں کی نہ ختم ہونے والی لسٹ ہمیں پریشان کر سکتی ہے۔ آپ ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ انہی تمام سوالات کے جوابات کے لیے یہ سمری تیار کی گئی ہے۔ چاہے آپ کسی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہوں یا خود کا بزنس چلا رہے ہوں، ہم نے آپ کے لیے سب سے طاقتور تکنیکس کو چنا ہے جو آپ کو ایکسکیوزز یا بہانوں سے بھری زندگی کو جینے سے روکے گی۔ ایکسپرٹس سے سیکھ کر اور اپنی زندگی کی ذمہ داری کو قبول کر کے کامیابی کو پائیں۔ آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کیسے لوگ بہت ساری دولت جمع کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی کامیابیوں کو بھی مینج کر لیتے ہیں؟ یہ سیلف ڈسپلن کا کمال ہوتا ہے اور یہ زندگی کے 3 بنیادی ایریاز پر اپلائی ہوتا ہے: پرسنل سکسیس، کیریئر اور اوور آل ہیپینس پر۔ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنی پرسنل سکسیس پر ڈسپلن کا اطلاق کرنا ہوگا۔ اپنے فن کے ماہر سے سیکھنا ایسا کرنے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ ان کی کانفرنسز کو اٹینڈ کریں، ان کی کتابیں پڑھیں یا پھر ان کے پوڈ کاسٹ کو سنیں۔ آتھر نے سین ڈیاگو میں بیسڈ ایک ڈینٹسٹ کی مثال دی ہے جس نے ان کی کانفرنس میں حصہ لیا اور پھر ہانگ کانگ میں انہوں نے ایک تکنیک سیکھی جس نے ان کے کیریئر کو بدل ڈالا۔ کانفرنس میں ایک جاپانی نے ایک نئے طریقے کو شیئر کیا تھا جس سے دانتوں کی پوزیشن میں مستقل امپروومنٹ ہوتی تھی۔ آتھر کے ڈینٹسٹ نے فوراً ہی اس نئی تکنیک کو اپلائی کرنا شروع کر دیا اور کچھ ہی سالوں میں پورے USA کے کسٹمرز ان کے کلینک کے لیے بکنگ کروا رہے تھے۔ 55 سال کی عمر تک تو انہیں ڈینٹسٹس کا ڈینٹسٹ کے نام سے پہچانا جانے لگا اور انہوں نے ریٹائر ہونے کے لیے کافی دولت بھی جمع کر لی۔ کیا جلد ریٹائر ہونے کا خیال آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو قبول کریں۔ آتھر نے یہی بات ایک کٹھن طریقے سے سیکھی۔ جب وہ 21 سال کے تھے تو انہوں نے کنسٹرکشن میں کام کیا جس سے انہوں نے بہت کم پیسے کمائے، صرف اتنے پیسے جن سے ان کا صرف گزر بسر ہی ہو سکتا تھا۔ ان کے پاس کوئی کار نہیں تھی، کوئی سیونگ نہیں تھی اور وہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ تب انہیں ایک ترکیب سوجھی جس کے زیر اثر انہوں نے ذمہ داری لی اور اپنی زندگی کو بدلا۔ انہوں نے اپنے بچپن کی پرابلمز اور تعلیم میں کمی کو قصوروار ٹھہرانا بند کیا۔ اگلے ہی دن انہوں نے ہارڈ ورک کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سیلف ہیلپ بکس خریدی اور سیلف امپروومنٹ کے لیے وقت کو مختص کرنا شروع کیا۔ ان کے دوسروں کو قصوروار نہ ٹھہرانے کے اس شعوری فیصلے نے ان کی کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ 7 اسٹیپ میتھڈ کو اپنائیں اور کامیاب لوگوں سے مشاورت کر کے اپنے گولز کو پورا کریں۔ آئیے اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ نیو ایئر ریزولوشنز پر ٹکے رہنا ہمیشہ ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ ریزولوشن چاہے سگریٹ نوشی ترک کرنے کا ہو یا ڈیلی جاگنگ کا، یہ ریزولوشنز جنوری سے شروع ہو کے فیبرری میں اختتام پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو آخر ہم ان ریزولوشنز پر کیوں ٹک نہیں پاتے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ US ٹوڈے امریکی اخبار نے بتایا کہ ایک سٹڈی میں تقریباً 4% لوگوں نے ہی اپنے ریزولوشنز کی پیروی کی۔ ان 4% لوگوں نے اپنے ریزولوشنز کو پیپر پر نوٹ کیا تھا، جس نے ان کے لیے ان ریزولوشنز پر ٹکے رہنا ممکن بنایا۔ لکھنے کا یہ سادہ سا طریقہ آپ کے ڈسٹریکشنز کو کم کر سکتا ہے اور صحیح ایریاز میں
آپ کی توانائی کو فوکس کرواتا ہے۔ تو پہلا سٹیپ ہے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور اسے ہمیشہ اسپیسیفک یعنی واضح رکھیں۔ کاغذ اور قلم کی طاقت کو استعمال میں لا کر آپ ان 7 سٹیپس میتھڈ کو یوز کر کے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلا سٹیپ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور اسے اسپیسیفک رکھیں۔ اگر آپ زیادہ دولت جمع کرنا چاہتے ہیں تو ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ فکس کریں کہ آپ کتنے پاؤنڈ وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ سٹیپ 2 ہے اپنے اسپیسیفک گول کو لکھیں۔ سٹیپ 3 ہے اس ڈیٹ کو فکس کریں جب تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ خود سے ہمیشہ سچ بولیں۔ اگر یہ ایک بڑا گول ہے تو اسے سب ڈیڈ لائنز میں بریک کریں۔ سٹیپ 4 ہے اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ جو بھی کر سکتے ہیں اس کی ایک لسٹ بنائیں۔ اس میں ان پرابلمز کو بھی مینشن کریں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ آپ اضافی تعلیم اور کسی ہنر کو بھی اس لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں جو ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے۔ سٹیپ 5 ہے زیادہ فائدہ مند ٹاسک کو اہمیت دیں اور انہیں اپنے کیلنڈر میں ایڈ کریں۔ آپ کے سب سے امپورٹنٹ ٹاسک کو ہمیشہ پہلے پورا ہونا چاہیے۔ سٹیپ 6 ہے فوراً اپنے ٹاسک پر کام کرنا شروع کر دیں۔ سٹیپ 7 ہے ہر دن کچھ ایسا کریں جو آپ کو اپنے گول کو اچیو کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ دوبارہ ان 7 سٹیپس کو سن کر نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ 7 سٹیپ میتھڈ کو اپلائی کرنے کے علاوہ اپنے گولز کو اور تیزی سے پانے کے لیے مشاورت بھی بہت ضروری ہے۔ آتھر کے سیمینارز کو اٹینڈ کرنے والے بوب بارٹن کی کہانی سنیے۔ بوب اپنے کیریئر میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس بات پر فوکس کیا کہ کیسے سینئر سیلز پرسنز اپنی کمپنی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ کیسے کپڑے پہنتے ہیں۔ بوب نے ان کی نقل کی، اس سے انہیں مدد ملی، لیکن وہ تب تک کامیاب نہیں ہوئے جب تک انہوں نے ایک ہیڈ سیلز پرسن سے کوئی بک ریکمینڈ کرنے کو نہیں بولا۔ اس بک کی تعلیمات پر عمل کر کے بوب حقیقت میں فرق کو محسوس کرنے لگے۔ بوب نے ان سے ایسی ہی مزید کتب کا تقاضا کیا، خود کو ان کتب کے پڑھنے پر مجبور کیا۔ اس طرح وہ آفس میں سب سے اچھے سیلز پرسن بن گئے۔ آپ اپنے ڈر کا فوری سامنا کر کے اسے ہرا سکتے ہیں۔ آئیے اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کو ہار سے ڈر لگتا ہے؟ جیسے کہ آپ زیادہ پیسہ نہیں کما پائیں گے، یا پھر آپ کے پاس جو کیش ہے اس کو کھونے کا ڈر، یا اپنے پورے پوٹینشل تک نہ پہنچنے کا ڈر؟ اگر ایسا ہے تو پریشان مت ہوں۔ یہ ڈر ہمارے ذہن میں فکسڈ نہیں ہوتے۔ یہ تمام ڈر ہم نے شعوری طور پر پال رکھے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی ول پاور کے ساتھ ہم انہیں بدل سکتے ہیں۔ اپنے ڈر پر قابو پانے کا ایک طریقہ ڈیزاسٹر رپورٹ ہے، جس میں 4 سٹیپس شامل ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ، اپنے ڈر سے واضح طور پر آگاہی حاصل کریں، اس کو سمجھیں کہ آپ کو ڈر ہے کس بات کا۔ دوسرے سٹیپ میں سب سے برے سینیریو یا کیفیت کو امیجن کریں۔ کیا آپ انویسٹمنٹس کو روک رہے ہیں کیونکہ آپ ڈرتے ہیں کہ اس پروسیس میں آپ اپنا پورا پیسہ کھو دیں گے؟ جب آپ اپنے ڈر کا سامنا کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ ڈر آپ کی سوچ اور فیلنگز پر حاوی ہونے کی بجائے مینیجبل ہو جاتا ہے۔ سٹیپ 3 ہے ورسٹ کیس سینیریو کی سلوشن، یعنی انتہائی برے حالات کا حل ڈھونڈیے۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ آپ اس پروسیس میں پیسہ نہیں کھونا چاہتے، آپ ہمیشہ ایک نوکری کو کر کے اسے واپس کما سکتے ہیں۔ ڈر اکثر سب سے خراب ریزلٹس دیکھنے کی ان ولنگنس سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ طریقہ آپ کو ڈر کے سامنا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سٹیپ 4، ورسٹ کیس سینیریو سے بچنے کے لیے انشور کریں کہ سب کچھ آپ کی پاور میں ہو، یعنی آپ کے کنٹرول میں ہو۔ اس سے آپ اپنے آپ کو اس سچویشن سے بچانے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں گے اور آپ کے پاس فکر کا وقت نہیں بچے گا۔ تو اپنے ڈر کو دور کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے نپٹنے کے لیے پہلے ہی خود کو ٹرین کر لیں۔ آتھر کے سیمینار میں ایک پارٹیسپینٹ اپنے کام سے ناخوش تھی کیونکہ اس کے باس نے اسے کچھ برا بھلا کہہ دیا تھا، جبکہ وہ ایک ہیڈ ایمپلائی تھی۔ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے باس کے ساتھ بات کرنے سے ڈرنے لگی تھی۔ آتھر سے نصیحت لینے کے بعد وہ جانتی تھی کہ حالات کا سامنا کیسے کیا جائے۔ اگلی بار جب اس کے باس نے دوبارہ ویسا ہی طرز عمل ظاہر کیا تو اس نے اپنے باس سے کہا، پلیز آپ مجھ سے اس طریقے سے بات مت کریں، میں آپ کے آرام سے بات کرنے کا زیادہ خیر مقدم کروں گی۔ آپ کے اس طریقے سے بات کرنے سے میری فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں اور میں اپنے کام پر فوکس نہیں کر پاتی ہوں۔
یا میں اپنی جاب کو اچھے سے پرفارم نہیں کر پاتی ہوں، آپ کے خیال میں اس کے باس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کے باس نے فوراً ہی اس سے معافی مانگی اور اس کے بعد کبھی بھی اسے کرٹیسائز نہیں کیا۔ تو اب اس کا باس بھی ان کے کام سے ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنے اندر بدلاؤ کیا۔ ڈر کا سامنا کرنے سے ڈر جاتا ہے اور ڈر سے دور بھاگنے سے ڈر اور بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ہمیشہ دھیان میں رکھیں۔ چاہے آپ سیلف ایمپلائڈ ہوں، کسی کمپنی کے لیے کام کرتے ہوں، سیلف ڈسپلن سب کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی دولت کا 80% صرف 20% پاپولیشن کے پاس ہے؟ فارچونیٹلی امریکہ جیسے ممالک میں ہائر انکم موبلٹی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہارڈ ورک کے بل پر کم آمدنی والے بریکٹ سے زیادہ آمدنی والے بریکٹ تک رسائی ممکن ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کے باس آپ کو جو بھی کام سونپتے ہیں اس پر آپ کو اپنا بیسٹ پرفارم کرنا چاہیے۔ آتھر نے ایک پراپرٹی ڈیولپمنٹ کمپنی میں کام کرتے وقت ایسا کیا تھا۔ وہ اپنے باس سے زیادہ رسپانسبلٹی اور ڈسپلن کے لیے خود پوچھتے تھے تاکہ وہ ٹاسک کو جلد سے جلد پورا کر سکیں۔ اس لیے انہیں گو ٹو گائیڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کے باس نے ایک دفعہ انہیں رینو جانے کے لیے کہا۔ اگلے ہفتے کی فلائٹ کو بک کرنے کی بجائے آتھر نے اگلے ہی دن کی فلائٹ بک کی۔ انہوں نے فوراً لائر اور انجینئر سے ملاقات کی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس پراپرٹی کے آس پاس پانی کی دستیابی نہیں تھی اور اسے ڈیولپ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کانٹریکٹ کو کینسل کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اس کمپنی کو 2 ملین کا نقصان ہو سکتا تھا۔ ان کے باس اس بات سے امپریس ہوئے اور 1 سال کے اندر ہی آتھر کو پروموشن مل گیا۔ انہیں کمپنی کے 42 امپلائیز کا مینجمنٹ دے دیا گیا۔ چاہے آپ کا اپنا بزنس ہو اور آپ گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو بھی ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یاد رکھیے کہ ایوریج بزنس اونر فی ہفتہ 59 گھنٹے تک کام کرتا ہے۔ اس کے لیے ول پاور اور متواتر امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے بزنس کو سکسیسفل بنانے کے لیے CANEI فارمولا کا استعمال کرنا چاہیے، جس کا مطلب ہے کنٹینیوس اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ کو ڈیولپ کرنا۔ جب آپ ایک نیا بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ اس میں اپنے ٹارگٹ مارکیٹ، پرائسنگ، مارکیٹنگ، اسٹریٹجیز اور بزنس پلان کو ڈیٹیل میں لکھتے ہیں، لیکن یہ بزنس پلان پرووڈ نہیں ہوتا۔ بھلے ہی آپ کا بزنس آج کیسا ہی پرفارم کر رہا ہو، یہ ضروری ہے کہ آپ اسے لگاتار امپروو کرتے رہیں۔ دراصل آپ کو کمپٹیشن اور کسٹمرز کی ضرورت دھیان میں رکھتے ہوئے ایئرلی بیسس پر اپنے بزنس کو ریوائز اور اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ کامیاب لگاتار امپروومنٹ کرنے والے بزنس کو مہینوں یا سالوں تک لمبے ورکنگ آورز کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1% فارمولا کے ذریعے فائنینشیل فریڈم تک پہنچیں اور ABCDE میتھڈ کے ساتھ پروکریسٹینیشن، کام ٹالنے کی عادت کو چھوڑیں۔ آئیے اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ مکمل فائنینشیل فریڈم والی زندگی کو امیجن کریں۔ آپ اپنی سیونگ سے اپنے انٹرسٹ کو جیتے ہیں۔ آپ اپنی پسندیدہ ایکٹیویٹیز اور ٹریولنگ میں اچھا ٹائم سپینڈ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک خواب جیسا لگتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کچھ ٹولز کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ اس مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ فائنینشیل فریڈم کی طرف پہلا قدم ڈس سیٹسفیکشن کی پریکٹس کرنا ہوتا ہے اور 1% فارمولا آپ کو ایسا کرنے میں مدد کرے گا۔ اس کے لیے بس آپ اپنی انکم کے 1% کو بچائیے اور باقی کے 99% سے اپنی زندگی کو جئیں۔ اگر آپ ہر مہینے $3000 کماتے ہیں تو اس کا 1% صرف $30 ہوتا ہے، اور اگر آپ زیادہ تر لوگوں کی طرح ایک پے چیک سے دوسرے پے چیک تک قرض کو جمع کرتے ہوئے جیتے ہیں تو یہ 1% فارمولا بھی آپ کے لیے ایک ریئلسٹک گول ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ بیلنسڈ 99% پر جینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ اپنی سیونگز ریشو کو 2% یا زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ ہر مہینے آپ خود کو کم خرچ کرنے اور زیادہ بچانے کے لیے ٹرین کر دیں گے، جس سے بچے ہوئے پیسے سے آپ اپنے قرض کی ادائیگی بھی شروع کر سکتے ہیں اور زیادہ دولت کو کشش کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو ABCDE میتھڈ اپلائی کر کے پروکریسٹینیشن کو دور کرنا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو ہر دن کی شروعات میں ضروری سبھی ٹاسکس کو پورا کرنے کے لیے ایک لسٹ بنانی ہوگی۔ پھر ABCDE میتھڈ کو فالو کر کے اسے پرائیورٹی دینا ہوگی۔ اس کا واحد اصول یہ ہے کہ آپ کو کم اہمیت والے ٹاسک کے نسبت زیادہ اہمیت والے ٹاسک کو پہلے پورا کرنا ہے۔ اپنے سب سے اہم ٹاسک کو چنیں
اور ان پر فوراً کام کرنا شروع کرنے کے ڈسپلن بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم پھر سے دہراتے ہیں، اپنے سب سے اہم ٹاسک کو چننا اور ان پر فوراً کام شروع کرنا، یہ ڈسپلن آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ اقدام آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتے اور آپ کی کمائی میں اضافے کا فوری سبب بنے گا۔ اس لسٹ میں ٹاسک اے مسٹ ڈو ٹاسک ہوں گے، جو اگر پورے نہیں ہوتے تو ان کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ ٹاسک بی شوڈ ڈو ٹاسک ہوں گے، جو نامکمل ہونے پر تھوڑا بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سی ٹاسک نائس ٹو ڈو ایکٹیویٹیز ہیں، جن کے نامکمل ہونے پر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ڈی ٹاسک دوسروں کو سونپ دینے چاہیے، اور آخر ای ٹاسک یعنی وہ ٹاسک جو آپ کے گولز کے لیے ضروری نہیں ہوتے ہیں، انہیں آپ لسٹ سے ہٹا دیجئے۔ یہ ہے ABCDE فارمولا، اس کو فالو کریں، یہ آپ کی زندگی میں حیران کن تبدیلی کی وجہ بن جائے گا۔ ورزش کی عادت ڈال کر اور اپنی ڈائٹ میں 3 وائٹس سے بچ کے آپ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آج کل لوگ پہلے سے ہی لمبی زندگی جی رہے ہیں، اور ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک لمبی اور معنی خیز زندگی میں نہیں جینا چاہیے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ آپ اسے کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے کئی میجر ایلیمنٹس میں سے ایک ہیلتھی لائف سٹائل ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھا کھانا کھائیں اور ورزش بھی کریں۔ آتھر کے بگ ویٹ لاس پروگرام کے رولز کو فالو کر کے آپ اپنے ویٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام 3 وائٹس سے بچنے پر فوکس ہوتا ہے، جو ہے چینی، نمک اور آٹا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی ڈائٹ سے سبھی شوگر کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی ڈیزرٹ نہیں کھانا ہے، کوئی سافٹ ڈرنک نہیں پینی ہے، اور آپ کی صبح کی کافی میں چینی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے آپ کو ہر دن 1 پاؤنڈ کم کرنے اور اپنی انرجی بڑھانے میں بہت مدد ملے گی۔ وزن میں مستقل کمی رکھنے کے لیے آپ کو اپنے کھانے میں نمک کو کم رکھنا چاہیے، اور لاسٹ میں آپ کو اپنی ڈائٹ میں روٹی، پیسٹری، پاستا یعنی ویٹ یا میدا کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ ریئلٹی میں کام کرتا ہے۔ اس پروگرام پر عمل کرنے کے بعد فلوریڈا میں ایک آدمی نے 22 پاؤنڈ وزن کم کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ نہ صرف الگ دکھ رہا تھا، بلکہ وہ خوش اور بہت پر اعتماد محسوس کر رہا تھا، اور پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کشش کر رہا تھا۔ ورزش کرنے میں عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس کی ایک اعلیٰ مثال ایک 68 سالہ خاتون ہے، جو ایک سینئر سٹیزن ہوم میں رہتی تھی۔ انہوں نے حقیقت میں بھاگنے کی پریکٹس کبھی نہیں کی تھی، لیکن پھر انہوں نے ایک میراتھن رنر جو ان کی ہم عمر تھی کا ایک انٹرویو دیکھا۔ ٹھیک اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ایک میراتھن کو پورا کرنا چاہتی ہیں۔ اگلے ہی دن انہوں نے رننگ شوز خریدے، بکس میں انویسٹ کیا اور اپنے پڑوس میں چکر لگانا شروع کیا۔ اس سال کے آخر میں وہ منی میراتھن پورا کرنے میں کامیاب رہیں، اور جب تک وہ 75 سال کی ہو گئیں تب تک انہوں نے 50 میل کی کراس کنٹری میراتھن ختم کر لی تھی۔ اپنی فیملی کو زیادہ وقت دے کر اور معاف کرنے کی پریکٹس کر کے آپ اپنے ذاتی رشتوں کو امپروو کر سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ جب آپ والدین بن جاتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کی اولین ترجیح بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کامیابی کے بعد بھی یہ ملال ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں بتا پائے، حالانکہ آپ آسانی سے اپنے بچوں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ وقت صرف کرنے کے لیے آج سے ہی فیصلے لینا شروع کریں۔ آتھر کے ایک دوست ہفتے میں 5 دن گولف کھیلتے تھے اور سردی میں لگاتار گولفنگ ہالیڈیز لیتے تھے۔ شادی شدہ اور 4 بچوں کے باپ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے گولف کھیلنا جاری رکھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی بیگم ان سے خوش نہیں تھیں، اور وہ اس کی اکثر شکایت کرتی تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ذمہ دار ہونا شروع کیا اور ہفتے میں صرف 1 بار ہی گولف کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے نے نہ صرف انہیں ایک بہتر باپ بنایا بلکہ ایک اچھا شوہر بھی بنایا۔ خوشی کی راہ پر آپ کو دوسروں کو معاف کرنا بھی سیکھنا ہوگا۔ یہ شاید سب سے کامن بات ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ سے کئی سال پرانی باتوں کے لیے بھی ناراض رہتے ہیں۔ اکثر لوگ بچپن کے تجربات کے بارے میں شکایت کرتے ہیں اور اپنی ناکامی کے لیے انہیں بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ذہنی سکون کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ نظم و ضبط میں رہنا اور معاف کر دینا ہے۔ ماضی میں آپ کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈال کر آپ اپنے جذبات سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، جو آپ کی خوشی کو واپس لاتا ہے۔ اس کتاب سے ہم نے بہت ساری باتیں سیکھیں۔
چلیے کچھ باتوں کو پھر سے دہراتے ہیں۔ نمبر 1، سیلف ڈسپلن کو ہم اپنی زندگی کے 3 بنیادی ایریاز پر اپلائی کر سکتے ہیں: پرسنل سکسیس، کیریئر اینڈ اوور آل ہیپینس۔ نمبر 2، اپنے گولز کو لکھنے کا آسان سا کام آپ کی رکاوٹوں کو کم کرتا ہے اور صحیح ایریاز میں آپ کی انرجی کو فوکس کرواتا ہے۔ نمبر 3، اپنے ڈر کو دور کرنے کا طریقہ ڈر کا سامنا کرنا ہے۔ نمبر 4، پیس آف مائنڈ کو اچیو کرنے کا واحد طریقہ ڈسپلن میں رہنا، معاف کرنا، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزارنا اور اپنی صحت پر دھیان دینا ہے۔ آپ کو ہمیشہ اپنے سلیکٹڈ ایریا میں مزید سیکھنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اس میں کتابوں کو پڑھنا، پوڈ کاسٹ سننا، ایکسپرٹس کے سیمینارز اٹینڈ کرنا اور ایسی بکس کو سننا بھی شامل ہوتا ہے۔ شارٹ کٹ کے خیال میں اپنے وقت کو ضائع مت کریں۔ گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیشہ ہارڈ ورک اور سیلف ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ڈر ختم کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ایسا کریں گے تو فائنینشیل فریڈم پا سکیں گے اور بھی زیادہ خوشی حاصل کر سکیں گے۔ برین ٹریسی کی ہر کتاب سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اس کتاب سے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آخر میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان علوم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خاص خیال رکھیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ادب سرائے۔